اور ایک فلسفہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن پڑھنے سے گارنٹی ہے جو قرآن پڑھے گا اس کے دل کو سکون ملے گا. یہ خاص بات ہے. قرآن دل کے سکون کا ذریعہ ہے. قرآن سکون عطا. آج لوگ کہتے ہیں سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، تو ہم سب کر رہے قرآن نہیں پڑھ رہے. اب قرآن پڑھنے سے سکون کیوں ملتا ہے؟ بہت اچھی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ نے ایک مثال کے ذریعے سے قرآن کے فلسفہ سکون کو سمجھایا ہے. دیکھو، آپ ممبئی میں رہتے ہیں یا بہت سارے لوگ بہار کے، بنگال کے، یو پی کے ممبئی رہتے ہیں، یا ہندوستان کے بہت سارے لوگ دبئی رہتے ہیں، افریقہ رہتے ہیں، سعودی رہتے ہیں، برطانیہ، جہاں بھی رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے اور وطن چھوڑ کر پردیس جاتا ہے، اپنے دیش سے پردیس جاتا ہے، تو آج تو موبائل کا دور ہے، بڑی ترقی کا دور ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، سب کچھ ہے. ایک زمانہ تھا جب لوگ وطن سے دور جاتے تھے، جیسے حج کے لیے، حج کے قافلے جا رہے ہیں، حاجی لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو 6 مہینہ وہاں ان کا قیام رہتا تھا، سال بھر قیام رہتا تھا. تو وہ لوگوں کو چٹھیاں لکھتے تھے اور ان کے گھر کے لوگ بھی ان کو خطوط اور چٹھیاں لکھتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ اگر دادا آپ کے حیات ہو، آپ کی ابا جی اگر بڑی عمر کی ہو، تو آپ ان سے پوچھنا کہ جب وطن کی چٹھی پردیس میں پہنچتی تھی تو آدمی بیٹوں سے دور، بیٹیوں سے دور، ماں سے دور، بیوی سے دور، تو اس کو وہ چٹھی دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے بیٹے ہی میرے پاس آ گئے. ان کی چٹھی کیا آئی، ان کا خط کیا آیا، وہی میرے پاس آ گئے. اور وہ اس کو چومتے تھے، سر پہ رکھتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، پڑھ کے روتے تھے. خطوط کا ایک دور تھا. ہم لوگ بھی جب اسکول پڑھتے تھے تو باضابطہ طور پر خط لکھنے کی ہمیں بار بار مشق کرائی جاتی تھی، خط لکھنے کی، کہ وہ خطوط کا دور تھا. اب تو خطوں کا دور ختم ہو گیا. تو وہ صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان پردیس میں رہتا ہے تو دیش کی آئی ہوئی تحریر پردیس کی ساری وحشت کو ختم کر دیتی ہے. ایسا ہی ہے، پردیس میں اگر ہے تو دیش کی آئی ہوئی چٹھی پردیس کی ساری اجنبیت کو ختم کر دیتی ہے. بلا تمثیل جسم ہمارا زمینی ہے، مٹی سے بنا ہے، لیکن یہ جو روح ہے یہ پردیس سے آئی. یہ روح یہاں کی نہیں ہے، جسم یہاں کا ہے، مگر روح کدھر کا ہے؟ روح کدھر کی ہے؟ روح تو اللہ کی طرف سے آئی. روح تو امر ربی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی. تو اس کا وطن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برطانیہ، امریکہ، افریقہ نہیں ہے. روح کا وطن، روح کا وطن تو قرب الہی ہے. روح کا وطن تو قرب الہی ہے، کیونکہ روح امر ربی ہے. تو جب روح، اللہ اکبر، روح جو ہے پردیس سے آئی ہے تو اس پردیس کے اندر اس روح کو اجنبیت لگتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، اجنبیت لگتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے، اجنبیت لگتی ہے تو مضطرب ہو جاتی ہے. جسم کو اچھا لگتا ہے مال دیکھ کر، جسم کو اچھا لگتا ہے کھانا دیکھ کر، جسم کو اچھا لگتا ہے نئے کپڑے دیکھ کر، مگر روح کا سکون نہ مال میں ہے، نہ منال میں ہے، نہ آل میں ہے، نہ مکانات میں ہے. اس لیے کہ یہ تو قرب الہی سے آئی ہے، یہ امر ربی ہے. یہ روح ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے. تو قدرت نے اس روح کے وطن سے گویا کہ قرآن کو بھیجا کہ جب جب تجھے تیرے وطن کی یاد آئے تو تو اس وطن کی چٹھی کو پڑھ لیا کر، اس وطن کے پیغام کو پڑھ لیا کرنا، وطن کے خط کو پڑھ لیا کرنا. تو جب اس پردیس کے اندر روح کو قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے تو اللہ اکبر، اسی طرح جیسے پردیس میں دیش کی چٹھی آنے پر انسان کی وحشتیں دور ہو جاتی ہے، بچے نہیں، بچوں کی چٹھی بچوں کے قائم مقام ہو جاتی ہے. بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، ملانے کو نہیں صرف سمجھانے کو. تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح جب اللہ کے لیے بے چین ہوتی ہے اور خدا کا کلام سنتی یا پڑھتی ہے تو روح کو سکون مل جاتا ہے، روح کو چین مل جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، آپ کو کوئی ولی ایسا نہ ملے گا جس کی زندگی میں تلاوت نہ ہو، کوئی ولی ایسا نہ ملے گا جو تلاوت قرآن نہ کرتا ہو.